حاتم شاہ آباد سے نکلا اور خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے جنگل کی راہ لی۔ کوئی 1 مہینے کے سفر کے بعد ایک شہر کے قریب جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس شہر کے باہر ایک شخص کھڑا ہے۔ حاتم کو دیکھتے ہی اس نے کہا، مہمان کو خوش آمدید، میں اسی کے انتظار میں یہاں کھڑا تھا، کوئی خدا کا بندہ آئے اور میں اس کو اپنا مہمان بناؤں۔ اب میرے ساتھ گھر چلو، آج کی رات میرے مہمان بنو، جو دال دلیا پکا ہے تناول کر کے مجھے عزت بخشو۔ حاتم خوش ہو کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ شخص اسے اپنے گھر لے آیا اور خوب اس کی خاطر تواضع کی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے پوچھا، اے عزیز، یہ تو بتاؤ کہاں سے آئے ہو اور کہاں کا ارادہ ہے؟ حاتم نے کہا، میرا نام حاتم ہے، یمن سے آیا ہوں اور حمام باد گرد کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر کہا، اے عزیز، وہ کون ہے جو تیرا دشمن ہے، جس نے تجھے ایسی جگہ بھیجا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا؟ وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دے، گویا اپنی جان سے ہاتھ دھو لے گا۔ ایک تو وہاں تک پہنچنا آسان نہیں، دوسرے قطان کے بادشاہ حارث نے وہاں پہرا لگایا ہے اور حکم دیا ہے جو کوئی اس حمام میں جائے گا پہلے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اب معلوم نہیں بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، مار ڈالتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے۔ اس پر حاتم دائی نے منیر شامی اور حسن مانو کا تمام ماجرا کہہ سنایا اور کہا، میں حسن مانو کے 6 سوال پورے کر چکا ہوں اور اب 7واں سوال حمام باد گرد کے بارے میں ہے، سو اس کا حال معلوم کرنے کے لیے نکلا ہوں، آگے جو قسمت دکھائے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، آفرین ہے تجھ پر جو دوسروں کے واسطے اپنا آرام چھوڑ کر یوں مصیبت اٹھائی ہے، لیکن تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہیں سے واپس ہو جا۔ حسن مانو سے کہہ دینا کہ وہ طلسمات کا عجیب گورکھ دھندا ہے، کوئی اسے نہیں جانتا اور اس کا پتہ کسی کو نہیں۔ حاتم نے کہا، بھائی اتنا بڑا جھوٹ مجھ سے نہیں بولا جائے گا، اور یہ بھی میری شان کے خلاف ہے، میں اس کام سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کروں؟ میں نے خدا کے نام پر اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا، اس کوشش میں میری جان جاتی ہے تو جائے، پرواہ نہیں۔ اس شخص نے طرح طرح سے اس کو سمجھایا اور باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن حاتم نے ایک نہ مانی۔ جب اس نے دیکھا کہ حاتم اپنی ضد سے نہیں ٹلے گا تو بولا، اے عزیز، اس شہر کے مغربی دروازے سے نکل کر دائیں طرف کا راستہ اختیار کر اور آگے ایک بہت سے شہر اور قصبے ملیں گے، ان کے بعد ایک پہاڑ نظر آئے گا، اس کے نیچے ہزاروں آفتیں بلائیں ہیں، ان سے بچ نکلے گا تو آگے ایک بہت بڑا جنگل ملے گا، وہاں خدا کی قدرت نظر آئے گی، تھوڑی دور جا کر ایک دوراہا نظر آئے گا، وہاں بائیں طرف کی راہ اختیار کرنا کہ وہ صاف اور بے خطر ہے، بڑے اطمینان سے شہر قطان میں جا پہنچے گا۔ حمام باد گرد اسی قطان کے بادشاہ حارث کی سلطنت میں ہے، لیکن یاد رکھ، بھول کر بھی دائیں طرف کا راستہ نہ پکڑنا، وہ راستہ اگرچہ نزدیک ہے لیکن اس طرف جائے گا تو رنج اٹھائے گا۔ حاتم نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے آگے رخصت ہوا۔ چند روز بعد ایک شہر نظر آیا، نقاروں کی آواز کانوں میں پڑی، قریب گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک میدان میں میلہ سا لگ رہا ہے، بہت سے لوگ جمع ہیں اور جگہ جگہ خیمے لگے ہیں، چولہوں پر دیگیں چڑھی ہیں اور کھانے پک رہے ہیں۔ حاتم نے آگے بڑھ کر پوچھا، اے عزیزو، کیا یہاں آج کسی کی شادی ہے؟ لوگوں نے کہا، اے جوان، یہ شادی نہیں، ایک مصیبت ہے۔
جس میں ہم گرفتار ہیں۔ بات یوں ہے کہ سال کے بعد ایک اژدہا یہاں آتا ہے اور شہر میں کھانے پینے کی جو شے ملتی ہے چٹ کر جاتا ہے، اور پھر ایک نوجوان کی شکل اختیار کر کے شہر کے سب گھروں میں چکر لگاتا ہے، اور جو لڑکی اسے پسند آئے اسے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ پہلے کئی سال تک اس کا یہی دستور رہا، وہ سارے شہر میں تباہی مچاتا رہا، لیکن اب ہم نے تدبیر اختیار کی کہ سال کے آخر میں کھانے کی بہت سی دیگیں پکاتے ہیں اور شہر کی تمام لڑکیوں کو ان کے خیموں میں جمع کر دیتے ہیں۔ وہ اژدہا آتا ہے، تمام دیگیں کھانے کی چٹ کر جاتا ہے، پھر ان تمام خیموں کا چکر لگاتا ہے اور کسی لڑکی کو پسند کر کے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہم اس کے ہاتھ سخت بے بس ہیں کہ اس کا کہا پورا نہ کریں تو تباہی ہے۔ یہ ماجرا سن کر حاتم نے جی میں سوچا، جو اژدہا خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ سچ مچ کا اژدہا نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ کوئی جن ہے۔ اس نے کہا، اے عزیزو، اطمینان رکھو، میں اس بلا کو انشاءاللہ تمہارے سر سے رفع کروں گا، تم اپنے دل میں کوئی اندیشہ نہ کرو۔ حاتم کی یہ بات سن کر لوگ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، اگر تم اس اژدہے کو ہلاک کر دو تو ساری زندگی تمہارے احسان مند رہیں گے۔ بادشاہ نے کہا۔ اب حاتم نے جواب دیا، میں جو کام بھی کرتا ہوں خدا واسطے کرتا ہوں، اگر یہ کام بھی میرے ہاتھوں سے انجام پایا تو کسی پر احسان نہیں ہوگا، لیکن جیسے میں کہوں تم ویسے ہی کرو۔ بادشاہ نے کہا، تم فکر نہ کرو۔ حاتم نے کہا، جس وقت وہ آئے اور کسی لڑکی کو لے جانے لگے تو اس لڑکی کا باپ اس سے یہ بات کہے کہ اب تک ہم تمہاری ہر بات مانتے رہے، لیکن آج ہمارے بادشاہ کا بڑا بیٹا یہاں آیا ہے اور ہم اس کی اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ جانے نہیں دے سکتے۔ بادشاہ اور دوسرے لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب شام ہوئی تو اژدہے کی آمد کا شور مچا۔ حاتم باہر آ کر کیا دیکھتا ہے، ایک اژدہا آسمان سے سر لگائے چلا آ رہا ہے، لمبائی اس کی معلوم نہیں کتنی ہے، دیو بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا، اور جو پتھر درخت اس کی چھاتی تلے آتا ہے پس کر سرما ہو جاتا ہے۔ حاتم نے جو اسے دیکھا تو گھبرا گیا، خدا سے دعا کرنے لگا کہ یہ تو ہی فضل کرنے والا ہے۔ اژدہا نزدیک آیا اور اپنی دم سخت کر کے ایسی ہلائی کہ سب آدمی سر جھکا کر زمین پر گر پڑے۔ تب وہ اژدہا دیگوں کی طرف بڑھا اور آن کی آن میں تمام کھانا چٹ کر گیا۔ پھر اس نے اتنی بڑی ڈگار لی کہ اس کے شور سے جنگل گونج اٹھا، اور اس کے بعد وہ چاروں طرف نگاہ کر کے زمین پر لوٹنے لگا اور پھر ایک خوبصورت نوجوان بن گیا۔ تب تمام لوگوں نے اٹھ کر اسے ادب سے سلام کیا۔ وہ بے پرواہی سے اس کی طرف دیکھتا اور ان خیموں کی طرف چلا جس میں شہر کے تمام لڑکے بالے عورتیں جمع تھیں۔ تمام خیموں میں گھوم پھر کر اس نے بادشاہ کی لڑکی کو پسند کر لیا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ اس پر بادشاہ نے اٹھ کر کہا، حضور، ہمارے بادشاہ کا بڑا بیٹا یہاں کا حاکم ہے، اب ہم اس کی اجازت کے بغیر اس لڑکی کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتے، آپ اسے بلوا لیں، جیسے وہ کہے گا ہم ویسے کریں گے۔ وہ حیران ہو کر بولا، اب تک وہ کہاں تھا؟ اچھا بلواؤ، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ حاتم تو خیمے کی اوٹ میں ہی تھا، بادشاہ نے اس کے سامنے کر دیا۔ اس نوجوان نے کہا، اے نوجوان، میں ایک مدت سے اس شہر میں آتا جاتا ہوں پر تو کبھی نظر نہیں آیا، اب کہاں سے آ گیا؟ سچ بتا، تو کون ہے اور کیوں یہاں کے لوگوں کو گمراہ کر کے مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے؟
حاتم نے جواب دیا، جب تک میں یہاں نہ تھا انہوں نے تمہارا حکم مانا، اب میں یہاں کا حاکم ہو کر آیا ہوں۔ ہم اپنی لڑکی کی شادی اسی سے کرتے ہیں جو ہماری رسمیں پوری کرتا ہے۔ اس نے کہا، وہ کیا رسمیں ہیں، جلدی بتاؤ۔ حاتم نے کہا، پہلی رسم تو یہ ہے کہ میرے پاس ایک مہرہ ہے، پہلے میں اسے گھس کر آپ کو پلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حاتم نے ریچھ کا دیا ہوا مہرہ جیب سے نکالا اور تھوڑے سے پانی میں رگڑ کر اس کے حوالے کیا۔ وہ مارے غرور کے ایک دم پی گیا۔ پیتے ہی اژدہے کی شکل دوبارہ اختیار کرنے کا علم بھول گیا اور پھر ڈٹائی سے کہنے لگا، کوئی اور رسم ہو تو بتاؤ تاکہ پوری ہو۔ حاتم نے کہا، دوسری رسم یہ ہے کہ تم ایک ڈبیا میں داخل ہو کر دکھاؤ، ہم اس کا منہ بند کر دیں اور تم اس سے باہر نکلو۔ ایسا کر دکھاؤ تو بڑی خوشی سے لڑکی کو لے جاؤ، اگر نہ نکل سکا تو 1000 لعل، 2000 الماس اور 1 موتی مرغابی کے انڈے کے برابر جرمانہ ادا کرو گے۔ وہ مارے غرور کے کہنے لگا، لاؤ وہ ڈبیا کہاں ہے؟ حاتم نے لوہے کی ایک ڈبیا منگوائی، اس کا ڈھکنا کھول کر ان کے آگے رکھ دیا اور وہ جھٹ ڈبیا میں داخل ہو گیا۔ حاتم نے ڈھکنا لگا کر اسے عزم پڑھنا شروع کر دیا اور کہا کہ اب باہر نکل کر دکھاؤ، لیکن اب اسم اعظم کی برکت سے ڈبیا سے نکلنا بند ہو گیا، اس کا ڈھکنا بھاری ہو گیا اور وہ باہر نہ نکل سکا۔ تب حاتم نے لوگوں سے کہا، اس ڈبیا کے ارد گرد اوپر تلے بہت سی لکڑیاں لگا کر رکھ دو اور آگ جلا دو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اندر سے چلا رہا تھا، میں جلا، ہائے میں جلا پکارنے لگا، لیکن کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ آخر وہ جل کر بھسم ہو گیا۔ حاتم نے ایک گھڑا گدوایا اور ڈبیا کو زمین پر گڑوا دیا اور بادشاہ اور دوسرے لوگوں سے کہا، اے عزیزو، اب اپنے اپنے گھروں میں جا کر آرام سے رہو۔ یہ اژدہا اصل میں ایک جن تھا، اب وہ جل کر مر چکا ہے اور تم اس بلا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ بادشاہ نے حاتم کا بہت شکریہ ادا کیا اور شہر کے تمام لوگوں نے اس کی ذہانت اور جرأت کو سراہا۔ پھر بادشاہ نے اشرفیاں اور ہیرے جواہرات محل سے منگوا کر حاتم کے سامنے ڈھیر کر دیے اور کہا، اسے ہماری طرف سے قبول کرو۔ حاتم نے کہا، مجھے خدا نے سب کچھ دیا ہے، اسے خدا کی راہ میں خرچ کرو، تمہارا خدا تم سے خوش ہو اور تمہیں اس کا اجر دے۔ بادشاہ نے وہ تمام مال اسی وقت غریبوں، فقیروں اور محتاجوں میں بانٹ دیا اور حاتم کو کئی روز اپنے پاس مہمان رکھا۔ اس کے بعد حاتم شہر سے رخصت ہوا اور کئی روز کے سفر کے بعد اس پہاڑ کے نیچے جا پہنچا جس کا ذکر اس شخص نے کیا تھا کہ اس میں ہزاروں آفتیں بلائیں ہیں۔ ذرا دم لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھا تو کیا دیکھتا ہے، عجیب عجیب شکلوں کے جانور اس کی طرف بڑے نظر آئے، کسی کے 7 سر اور کسی کے 12 ہاتھ، کسی کی 10 آنکھیں تو گویا کسی کی 11 زبانیں تھیں۔ ان کی شکلیں نہایت خوفناک تھیں۔ حاتم انہیں دیکھ کر پہلے تو ڈرا، لیکن پھر حوصلہ کر کے اسم اعظم پڑھنے لگا۔ اسم اعظم پڑھنے کی دیر تھی کہ سب شکلیں ہوا کی طرح غائب ہوئی۔ حاتم ہوش ہوا اور اسم اعظم پڑھتا آگے بڑھا۔ اس کی برکت سے پھر کوئی بلا سامنے نہ آئی۔ پہاڑ سے گزر کر حاتم ایک جنگل میں پہنچا، اس میں طرح طرح کے میوے دار درخت تھے۔ حاتم پھل کھاتا ہوا کئی روز سفر کرتا رہا اور چند روز بعد وہ اس دوراہے پر جا پہنچا۔ دوراہے پر کھڑے ہو کر اس نے سوچا، اس مہربان نے بائیں طرف کا راستہ لینے کو کہا تھا، بہتر ہے کہ اس کے کہنے پر عمل کیا جائے۔ یہ سوچ کر بائیں طرف کے راستے پر چل دیا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے خیال کیا کہ یہ راستہ لمبا ہے، اس سے جانا کیا ضروری ہے، بہتر ہے کہ دائیں طرف کے راستے سے جاؤں، خدا مدد کرے گا اور کوئی بلا میرے سامنے نہ آ سکے گی۔
اگر آئی تو خدا کی مدد سے اسے دور کر دوں گا، مخلوق خدا کے لیے آسانی پیدا ہو۔ یہ سوچ کر وہیں سے واپس ہوا اور دائیں طرف کے راستے پر چل دیا۔ اس نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک جنگل ببول کے کانٹوں سے بھرا ہوا دکھائی دیا۔ زمین بھی کانٹوں سے بھری ہوئی تھی اور کانٹے دار جھاڑیاں بھی بے شمار تھی۔ حاتم کو ایک ایک قدم پر 100 جھاڑیاں لپٹتی تھی اور کانٹے جوتوں میں گھس کر پاؤں لہو لہان کیے دیتے تھے۔ تھوڑی دور جا کر ہی یہ حال ہو گیا کہ کپڑے جھاڑیوں کی وجہ سے تار تار ہو گئے، بدن لہو لہان ہو گیا اور پاؤں کے تلوے کانٹوں سے چھلنی ہو گئے۔ اس وقت پشیمان ہو کر دل میں کہنے لگا، افسوس میں نے بزرگ کا کہنا مانا ہوتا اور اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالتا، معلوم نہیں اور آگے کیسی کیسی مصیبتیں آئیں گی۔ غرض بڑی خرابی اور تکلیف کے بعد اس نے ببول کے کانٹوں کا جنگل عبور کیا۔ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے، ہزاروں چھپکلیاں چیتے کتے کے برابر اور سینکڑوں لومڑی گدڑ کی مانند اس کی طرف دوڑی۔ حاتم ڈرا اور کانپنے لگا کہ بس کوئی دم یہ مجھے کھا جائیں گی، اب کیا کروں، ان سے بھاگ کر کہاں جاؤں۔ اتنے میں دائیں طرف سے ایک نورانی صورت والے بزرگ نمودار ہوئے اور بولے، اے حاتم، تو نے اس مہربان کا کہنا نہیں مانا، آخر مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ حاتم بولا، حضور مجھ سے غلطی ہوئی، میں شرمندہ ہوں، خدا کے لیے میری مدد کریں۔ بزرگ نے کہا، ریچھ کی بیٹی کا دیا ہوا مہرہ جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دے۔ تو بزرگ یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ حاتم نے مہرہ جیب سے نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ مہرے کا زمین سے لگنا تھا کہ پہلے تو زمین زرد ہوئی، پھر سیاہ، پھر سبز ہو کر سرخ ہو گئی۔ چھپکلیاں پاگلوں کی طرح آپس میں لڑنے لگیں اور لڑ لڑ کر ختم ہوئیں۔ حاتم نے یہ دیکھ کر خدا کا شکر کیا اور مہرہ اٹھایا اور آگے چلا۔ تھوڑی دن کے بعد ایسے جنگل میں پہنچا تو کانسی کے نوکیلے ٹکڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ جب بھی پاؤں زمین پر رکھتا، کانسی کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا اس کے جوتوں میں سے ہو کر ایڑی سے گزر جاتا۔ حاتم اپنے کپڑوں سے چیترے پھاڑ پھاڑ کر جوتوں کے اندر رکھ لیتا تھا، پھر بھی اس کے پاؤں چھلنی ہو کر رہ گئے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرتا کہ اب حاتم، دنیا میں تجھ جیسا بیوقوف کوئی نہیں، اس مہربان نے تجھے منع بھی کیا تھا اور تو بھلا چنگا بائیں طرف گیا تھا، پھر یہ کیا کم بختی آئی جو اس راہ کو چھوڑ کر دائیں طرف ہو لیا۔ خیر، اب اپنی کرنی آپ بھگت۔ پھر سوچا کہ میں نے تو اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنے کا ارادہ کیا تھا، خدا نے میرے ذریعے اس جنگل کی چھپکلیوں کو مروایا اور اللہ کی مخلوق کو اس سے عذاب سے نجات دی۔ تھوڑی تکلیف پہنچ رہی ہے تو کیا ہوا، لوگوں کا بھلا ہو۔ آخر 1000 تکلیفیں سہنے کے بعد اس جنگل کو طے کیا اور ایک جگہ بیٹھ کر اپنے پاؤں دیکھے تو تمام پاؤں چھلنی ہو گئے تھے۔ کانسی کے ٹکڑے پیڑوں کے سوراخوں میں جا بجا نظر آئے، ایک ایک کر کے نکالنے لگا۔ جب سب نکال چکا تو مہرہ گھس کر پیروں پر لگایا، پیر فوراً ٹھیک ہو گئے اور خدا کا شکر ادا کیا اور آگے روانہ ہوا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ ہزاروں بچھو اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ ان میں سے کئی بلیوں اور لومڑیوں جیسے تھے، ان کی دمیں گدڑ جیسی اور پاؤں مرغے کی طرح تھے۔ حاتم ڈر کے مارے گھبرایا اور کانپنے لگا۔ حاتم نے حوصلہ کر کے مہرہ جیب سے نکالا اور زمین پر ڈال دیا۔ ایک دم زمین رنگ بدلنے لگی، پہلے زرد ہوئی، پھر سیاہ، پھر سبز ہو کر سرخ ہو گئی۔ زمین کے سرخ ہوتے ہی تمام بچھو آپس میں لڑنے مرنے لگے، ایک کے ڈنگ سے دوسرے کا بدن پھٹ گیا۔ گر اس طرح سے تمام بچھو لڑ کر خود ہی ختم ہو گئے۔ حاتم نے خدا کا شکر کیا اور مہرہ اٹھا کر آگے گیا۔ چند روز بعد ایک عظیم الشان شہر میں پہنچا۔ یہاں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، اے جوان، تو کس راہ سے آیا ہے؟
حاتم نے جواب دیا، دائیں طرف کی راہ سے۔ وہ حیران ہوئے، تو جیتا کیسے بچا؟ ببول کے کانٹوں اور چھپکلیوں کی مصیبت اور کانسی کے ٹکڑے اور پھر بچھو کی آفت تجھ پر نہیں پڑی کیا؟ حاتم نے کہا، اے عزیزو، میں ان بلاؤں میں پھنس تو گیا تھا، لیکن خدا کی مدد سے سب چھپکلیوں اور بچھوؤں کو ٹھکانے لگا دیا۔ اب اس راہ میں سوائے ببول کے کانٹے اور کانسی کے ٹکڑوں کے کوئی آفت نہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور اپنے بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ نے حاتم کو اپنے پاس بلوایا اور سارا ماجرا دریافت کیا۔ حاتم نے تمام داستان جنگل کے سفر کی کہہ سنائی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر میں حاتم کے رہنے کے لیے ایک مکان کا بندوبست کیا جائے اور دونوں وقت کا کھانا اسے شاہی باورچی خانے سے پہنچایا جائے۔ حاتم کئی روز تک اس مکان میں مقیم رہا۔ بادشاہ کی جانب سے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا گیا۔ دوسری طرف بادشاہ نے سوداگروں کا ایک قافلہ تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ سامان تجارت لے کر دائیں طرف کے راستے سے جائیں تاکہ حاتم کے کہنے کی تصدیق ہو سکے۔ اگر راستہ واقعی صاف ہے تو پھر ہمارے لیے نجات کا سفر نہایت آسان ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے ہمیں بائیں طرف کے راستے سے جانا پڑتا تھا جو بہت زیادہ طویل تھا۔ اس لیے وہ بادشاہ نے کئی درجن ہرکارے بھی قافلے کے ساتھ کر دیے تاکہ وہ راستوں کو کانٹوں اور کانسی کے ٹکڑوں سے پاک کریں۔ جب وہ جنگل وہاں سے گزر رہے تھے تو واپس آ کر حاتم کے کہے کی تصدیق کی۔ قافلہ تمام جنگلوں سے صحیح سلامت گزر گیا اور ہرکاروں نے راہ کے کانٹوں اور کانسی کے ٹکڑوں سے پاک کیا۔ اس کے بعد واپس آئے اور بادشاہ کے سامنے حاتم کی داستان کی تصدیق کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے شہر میں منادی کرا دی کہ دائیں طرف والا راستہ اب بالکل محفوظ ہے۔ تمام سوداگر اور مسافروں کو چاہیے کہ آنے جانے کے لیے اسی راستے کو اختیار کریں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حاتم کو بلوایا اور بہت سا انعام اکرام اس کے آگے رکھا۔ اے جوان، یہ قبول کرو، اگر میری طرف سے کوئی خطا ہوئی ہو تو معذرت کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ حاتم نے کہا، آپ نے مجھے کئی دن سے نہایت آرام سے رکھا ہے، مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس کے لیے معذرت کی جائے۔ بادشاہ نے کہا، اے عزیز، تم نہیں جانتے میرا یہ سارا سلوک محض ظاہری تھا۔ میں نے تم پر کئی نگہبان مقرر کیے تھے کہ تم پر نگاہ رکھے تاکہ تم کہیں جانے نہ پاؤ۔ دوسری طرف سے میں نے تمہاری کہانی کی تصدیق کے لیے سپاہی بھیجے۔ اگر تمہاری بات غلط نکلتی تو تمہیں موت کی سزا سنائی جاتی تاکہ دوبارہ کوئی ایسی غلط خبر نہ اڑانے پائے۔ حاتم نے کہا، آپ نے جو کیا صحیح کیا۔ ایک انصاف پسند حاکم کو یہی زیبا ہے کہ اپنی رعیت کی فلاح بہبود کا خیال رکھے اور ایسے ہر شخص کو سزا دے جو اسے آفت میں مبتلا کرنے کا موجب بنے۔ بہرحال مجھے ان زر و جواہرات کی حاجت نہیں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، اسے ساتھ لے جا کر کیا کروں گا؟ بادشاہ نے اگر تم بتاؤ تو میں وہ کام کیا ہے تو میں اسے پورا کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ حاتم نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر میری مدد کرنی ہی ہے تو مجھے شہر قطان کے راستے پر ڈال دیجیے، آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ بادشاہ نے کہا، اس شہر میں تمہیں کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا، میں نے سنا ہے حمام باد گرد اسی شہر میں ہے، میں اس حمام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اے عزیز، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کیونکہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ آج تک جو بھی اس حمام کی طرف گیا ہے واپس کبھی نہیں آیا۔ حاتم نے کہا، جو ہو سو، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، وہاں کی خبر لانا ضروری ہے۔ مجبور ہو کر بادشاہ نے اپنے آدمی اس کے ساتھ بھیجے، انہوں نے حاتم کو شہر قطان کی راہ میں ڈال دیا۔ حاتم شہر قطان پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اس کے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حاتم نے کہا، مجھے یہاں کے بادشاہ سے ملنا ہے۔
بادشاہ تک اس کا پیغام پہنچایا تو اس نے ملاقات کے لیے بلوایا۔ حاتم بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، قیمتی ہیرے اس کی نظر کیے۔ اب حاتم طائی نے اس کو قیمتی ہیروں کے تحفے دیے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر حکم جاری کیا جتنے روز حاتم اس شہر میں رہے اس کی رہائش، کھانے پینے کی دیگر ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ شہر کا ہر شخص اسے اپنا مہمان سمجھے اور اس کی عزت کرے۔ حاتم کئی مہینے بڑے آرام سے قطان میں بسر کرتا رہا۔ وہ جب بھی حارث کی ملاقات کے لیے جاتا اس کے لیے کوئی نہ کوئی قیمتی ہیرا تحفے کے طور پر لے جاتا۔ اپنی باتوں سے اس نے بادشاہ کو ایسا گرویدہ کر لیا کہ بادشاہ یہی چاہتا تھا کہ حاتم ہر وقت اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہے۔ حاتم نے 6 مہینے اسی حال میں گزارے۔ ایک روز جو بادشاہ کو بہت خوش دیکھا تو کئی لال زمرد اور الماس بادشاہ کی خدمت میں نظر کیے اور بولا، اے جوان، تم یہ تحفے دے کر مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ تم ایک مدت سے میری خدمت میں حاضر ہو لیکن تم نے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بلا تکلم مانگ لو، میں فوراً دے دوں گا۔ حاتم نے عرض کی، حضور، آپ کی بدولت سب کچھ موجود ہے، کسی بات کی کمی نہیں۔ میرے دل کی سب آرزویں پوری ہو چکی ہیں، البتہ ایک باقی ہے، اگر حضور اسے پورا کرنے کا قول دیں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے فوراً قول دیا اور تب حاتم نے کہا، حضور، حمام گرد بار دیکھنے کی آرزو ہے، سچ پوچھیے تو یہی شوق مجھے یہاں لایا ہے اور اسی کی خاطر اتنی دور کا سفر کیا۔ حاتم کو یہ بات سن کر حارث بادشاہ فکر مندی سے سر جھکا لیا اور کہا، اے جوان، مجھے کئی طرح کے اندیشے ہیں۔ اب تک جو بھی وہاں گیا واپس نہ آیا، اس لیے میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ کسی کو اس طرف نہ جانے دوں گا۔ میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ خوبصورت جوان اور نیک دل جوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن تمہیں قول دے چکا ہوں اور اپنا قول توڑنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سن کر حاتم نے تمام ماجہ منیر شامی اور مسلمانوں کا کہہ سنایا کہ یہ آخری سوال باقی ہے، یہ بھی پورا ہو تو میرا فرض پورا ہو اور منیر شامی اپنی مراد کو پہنچے۔ حارث نے سن کر آفرین کی کہ تم نے دوسروں کے واسطے اپنی جان پر طرح طرح کے دکھ اٹھائے ہیں۔ پھر حمام گردبار کے دربار کے نام پر ایک چٹھی لکھی، اپنے سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ حاتم کو حمام گردبار کی طرف بھیجا۔ حاتم سپاہیوں کے ساتھ باتیں کرتا شہر سے نکلا۔ 15 روز بعد سامنے ایک قلعہ سا نظر آیا۔ سپاہیوں کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہی حمام کا دروازہ ہے۔ بظاہر وہ بالکل نزدیک نظر آ رہا تھا لیکن اس کے پاس پہنچتے ہی انہیں 7 دن لگے۔ وہاں حاتم کیا دیکھتا ہے، ایک پہاڑ کے دامن میں بہت سی فوج پڑی ہے۔ معلوم ہوا یہ فوج حمام کے گرد دربان۔ حاتم اس دل میں حیران ہوا کہ بھلا حمام کے دربان کو اتنی فوج کی کیا ضرورت ہے۔ آخر حاتم اس لشکر میں داخل ہوا۔ اس نے بادشاہ حارث کا خط دربان کے حوالے کیا۔ اس نے کھول کر پڑھا۔ پہلے حاتم کی خوب توازہ کی، پھر اسے سمجھایا بجھایا حمام کو دیکھنے کا ارادہ ترک کر دو، لیکن جب حاتم اپنی ضد پر قائم رہا تو دربان اٹھا اور حاتم کو حمام کے دروازے پر لے گیا۔ وہاں بھی سمجھانے کی کوشش کی، جب بات نہ بنی تو حاتم کو دروازے کے پاس چھوڑ کر واپس آ گیا۔ حاتم نے ایسا عالی شان دروازہ آج تک نہ دیکھا تھا۔ جب ذرا غور سے دیکھنے سے دروازے کی طرف نگاہ کی تو ایک عبارت اس پر لکھی تھی۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، یہ طلسمات کیومرث بادشاہ کے وقت میں بنا ہے، نشان اس کا مدتوں رہے گا، جو کوئی اس طلسمات میں جائے گا جیتا نہ نکلے گا، وہیں بھوکا پیاسا چکر کھاتا رہے گا۔ اگر اس کی زندگی ہے تو اس باغ میں پہنچے گا، ورنہ وہاں کے میوے کھائے گا اور اپنی زندگی کے دن پورے گا، لیکن ممکن ہی نہیں کہ باہر نکل سکے۔ یہ پڑھ کر حاتم نے سوچا، حمام گردبار کی حقیقت تو اس کو معلوم ہو چکی ہے، اندر جانا کیا ضروری ہے؟
لیکن پھر اس کو خیال آیا اگر حسن بانو نے حمام جانے کے اندر کا حال دریافت پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ یہ سوچ کر حمام کے اندر داخل ہو گیا۔ 10-12 قدم چل کر مڑ کے دیکھا تو دروازہ غائب، اس کے بجائے ایک لکودک جنگل پایا۔ حیران ہوا، یہ پل کی پل میں دروازہ کہاں غائب ہوا، اب اس کے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے۔ آگے جانے کا خیال چھوڑ کر دروازے کو تلاش کرنے لگا۔ تمام دن پھر اسے دروازہ نہ ملا۔ دل میں کہنے لگا کہ حمام کا تو بہانہ تھا، میں اس کے اندر قدم رکھتے ہی موت کے ہاتھوں میں پڑ گیا، اب جان دے کر ہی چھٹکارا ہوگا۔ اسی حیرانی اور پریشانی میں چند روز ادھر ادھر پھرتا رہا۔ پھر اچانک ایک آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب وہ نزدیک آیا تو اس نے سلام کیا اور ایک آئینہ بغل سے نکال کر حاتم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حاتم نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، پھر اس سے پوچھا، میاں تم کون ہو؟ وہ بولا، حضور میں حمامی ہوں، جو کوئی یہاں آتا ہے میں اسے لے جا کر حمام میں غسل کراتا ہوں اور خدمت کر کے انعام پاتا ہوں، آئیے آپ بھی تشریف لائیے۔ حاتم نے پوچھا، اکیلے ہی ہو یا ساتھ کوئی بھی ہے؟ مامی نے کہا، میں بہت سے خدمتگار ہیں لیکن آج میری باری ہے۔ حاتم اس کے ساتھ ہو لیا، 2-3 کوس چلے ہوں گے، ایک گنبد آسمان سے لگا نظر آیا۔ مامی نے بتایا کہ یہی حمام گرد بار ہے۔ جب وہ نزدیک گئے تو پہلے وہ حمامی اندر داخل ہوا، پھر حاتم کو بلایا۔ حاتم کے اندر جاتے ہی گنبد کا دروازہ بند ہو گیا۔ حاتم نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو دروازہ واقعی بند تھا، لیکن نظر آ رہا تھا۔ حاتم نے سوچا، کوئی بات نہیں، جب چاہوں گا نکل جاؤں گا۔ حمامی حاتم کو حوض پر لے گیا اور حاتم نے کپڑے اتار کر حوض کے کنارے بیٹھ گئے اور ایک لنگوٹ باندھ کر حوض میں اتر گیا۔ مامی نے ایک برتن گرم پانی کے بھر کر حاتم کو دیا۔ حاتم نے اسے اپنے پاؤں پر ڈالا اور اس نے پھر بھر کر دیا، پھر اسے اپنے اوپر ڈال لیا۔ تیسری دفعہ جیسے ہی حاتم نے سر پر پانی ڈالا تو ایک آواز تڑاکی سی آئی اور حمام میں اندھیرا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر روشنی ہوگی۔ حاتم نے دیکھا، نہ وہ حوض ہے، نہ حمام ہے اور نہ حمامی، مگر وہ ایک گنبد پہاڑ سے تراشا ہوا ہے جو چکی کی طرح گھومتا ہے اور اس کا تمام صحن پانی سے بھرا نظر آیا۔ ایک پل نہ گزرا تھا، پانی حاتم کی پنڈلیوں تک آ گیا۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پانی بڑھ کر گھٹنوں سے بھی اوپر ہو گیا۔ حاتم گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھا لیکن دروازے کا کہیں نشان نہ پایا۔ اتنے میں پانی اس کے سر تک پہنچ گیا۔ حاتم پانی میں غوطہ کھانے لگا۔ گنبد کے گھومنے سے پانی میں ایسے ایسے بھنور بن گئے کہ حاتم کو یوں لگا جیسے اب مرا کہ اب مرا۔ دل میں سوچتا تھا کہ حارث اس لیے منع کرتا تھا، افسوس میں نے اس کا کہا نہ مانا اور اس مصیبت میں پھنسا۔ اتنے میں پانی اتنا بلند ہوا کہ حاتم کا سر گنبد سے جا لگا۔ وہ بہت تھک گیا، ہاتھ مشال ہو چکے تھے، قریب تھا کہ ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے۔ اچانک اسے ایک زنجیر لٹکتی نظر آئی، بے اختیار دونوں ہاتھوں سے پکڑ لی۔ گھڑی دو گھڑی دم کر لوں۔ زنجیر کا پکڑنا تھا کہ پھر تڑاکی سی آواز آئی اور اندھیرا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اندھیرا دور ہو گیا تو دیکھا گنبد کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک جنگل میں کھڑے پایا اور بدن پر صرف ایک لنگوٹ نظر آیا۔ دل کو تسلی دینے لگا کہ کپڑے وہی حمام میں رہ گئے تو کیا ہوا، وہ اس طلسم سے تو رہائی ملی، یہ خیال کر کے خوش خوش آگے بڑھا۔ 3 روز تک کھانے پینے کی تلاش میں بھٹکتا پھرا۔ چوتھے روز ایک عالی شان عمارت دور سے شیشے کی طرح چمکتی نظر آئی۔ قریب پہنچا تو ایک باغ نظر آیا۔ حیران ہو کر سوچنے لگا کہ ایسا باغ کس نے بنایا اور دروازہ بھی کھلا تھا۔ حاتم اندر داخل ہوا، کئی قدم بڑھ کے جو مڑ کے دیکھا تو وہ دروازہ بھی غائب ہو گیا۔ تب پھر فکر مند ہوا کہ الہی یہ کس بلا میں پھنس گیا۔ آخر لاچار ہو کر آگے بڑھا۔
باغ میں درختوں پر طرح طرح کے میوے دیکھے۔ کئی دن کا بھوکا تو تھا ہی، پھل توڑ کر کھانے لگا۔ جتنا کھاتا پیٹ نہ بھرتا۔ غرض 100 من کے قریب پھل کھا گیا، لیکن پیٹ پھر بھی نہ بھرا۔ پھر سیر کرتا ہوا آگے بڑھا تو ایک بارہ دری نظر آئی۔ بارہ دری کے قریب بہت سے آدمی پتھر کے بنے ہوئے تھے اور ان کے بدن پر سوائے ایک ایک لنگوٹ کے کچھ نہ تھا۔ حیران تھا کہ یہ کیا بھید ہے۔ اتنے میں ایک طوطی نے پکار کر کہا، اے نوجوان، کیا تجھے اپنی جان پیاری نہیں جو یہاں آیا ہے؟ حاتم نے سر اٹھایا تو ایک پنجرا بارہ دری میں لٹکتے پایا جس میں ایک خوبصورت طوطی بند تھی۔ بارہ دری کی طرف جو غور سے نگاہ کی تو اس پر یہ عبارت لکھی تھی، ایک روز کی عمرس بادشاہ شکار کھیلتا اس جگہ آ نکلا۔ اتفاق سے یہاں ایک بڑا ہیرا پایا جس کا وزن 300 مسکال تھا۔ اس ہیرے کی حفاظت کے خیال سے بادشاہ نے یہ حمام گھردبار کا طلسمات بنوایا ہے اور طوطی کو وہ ہیرا نگلوا کر پنجرے میں رکھوا دیا۔ جو کوئی اس طلسم میں آئے اور باہر نکلنے کا ارادہ کرے تو یہ تیر کمان اٹھا کر ایک تیر طوطی کے سر پہ مارے۔ اگر تیر نشانے پر لگا تو وہ اس طلسم سے باہر نکلے گا، ورنہ وہ بھی پتھر کا ہو جائے گا۔ حاتم نے یہ عبارت پڑھ کر پتھر کے آدمیوں کی طرف دیکھا تو فوراً سمجھ گیا کہ یہ لوگ اسی طلسم میں گرفتار ہو کر پتھر بن گئے۔ میں بھی یہاں سے نہ نکلا تو میں بھی پتھر کا ہو جاؤں گا، یہ خیال کر کے تیر کمان اٹھایا اور طوطی کے سر کا نشانہ لے کر تیر چلا دیا۔ طوطی پھدک کر ایک طرف ہوئی، تیر پنجرے کی چھت میں جا لگا۔ حاتم گھٹنوں تک پتھر کا ہو گیا۔ طوطی پھر اپنی جگہ آ بیٹھی اور بولی، اے جوان، جا یہاں سے، یہ جگہ تیرے لائق نہیں۔ حاتم خود بخود اسی جگہ سے اچھل کر تیر کمان سمیت 100 قدم پیچھے جا پڑا۔ پاؤں ایسے بوچھل ہو گئے کہ اٹھا نہ سکتا تھا۔ پھر سوچ کر پھر کمان میں تیر چڑھایا اور طوطی کے سر کا نشانہ لیا۔ یہ تیر بھی خطا ہو گیا اور حاتم ناف تک پتھر کا ہو گیا۔ طوطی نے کہا، اے جوان پرے سرک، یہ جگہ تیرے لائق نہیں۔ حاتم خود بخود وہاں سے تیر کمان سمیت اچھل کر 200 قدم پیچھے جا پڑا۔ دل میں سوچنے لگا کہ جو تیر قریب سے نشانے پر نہ لگا وہ 300 قدم کے فاصلے پر کیسے نشانے پر لگے گا۔ بس اب میں بھی ان پتھر کے آدمیوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ غیب سے ایک آواز کان میں پڑی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے حاتم، غم نہ کر، خدا پر بھروسہ رکھ، اسم اعظم پڑھ کر تیر چلا۔ حاتم کے دل کو کچھ حوصلہ ہوا، تیر کمان میں چڑھایا اور طوطی کے سر کا نشانہ لے کر اسم اعظم پڑھتے ہوئے تیر چلا دیا۔ ایک دم غضب کا شور اٹھا اور آندھی آئی، گھٹا اٹھی، بجلی کڑکنے لگی، اندھیرا ہو گیا۔ شور ایسا بلند تھا کہ حاتم بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جب آندھی ہوا ہوگی، شور بند ہوا، سورج نکل آیا۔ حاتم کے بھی اوسان بجا ہوئے۔ آنکھیں کھول کر دیکھا کہ نہ وہ حمام ہے، نہ باغ ہے، نہ بارہ دری اور نہ طوطی، فقط ایک بڑا سا ہیرا ہے جو روشن ستارے کی طرح چمک رہا ہے۔ حاتم نے دوڑ کر اسے اٹھایا اور خدا کا شکر کیا۔ ہیرے کے اٹھاتے ہی وہ تمام بت جو پھر سے آدمی ہو گئے اور حاتم کو دیکھ کر بولے، اے جوان، تم اس جگہ کیسے سلامت رہے اور وہ باغ، وہ حمام کدھر گیا؟ حاتم نے ساری کہانی سنائی۔ تمام لوگ دوڑ کر اس کے قدموں میں لپٹ گئے اور بولے، ہم آج سے تمہارے غلام ہیں۔ حاتم نے انہیں ساتھ لے کر شہر قطان کو جانے کا ارادہ کیا۔ اگرچہ راستہ معلوم نہ تھا، لیکن قسمت اچھی تھی کہ تھوڑی دور چل کر دروازہ نظر آیا جس سے داخل ہوا تھا۔ باہر نکلا تو حمام کا دربان اور اس کا لشکر نظر آیا۔ حاتم اسی طرف چلا۔
دربان نے بھی اسے دیکھا اور نہایت تپاک سے ملا۔ حاتم نے تمام احوال بیان کیا اور پھر فوج کے ایک دستے کے ساتھ شہر قطان کی طرف چل دیا۔ چند روز بعد شہر میں پہنچا، حارث کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا شروع سے آخر تک سنایا اور وہ الماس 300 مثقال وزن کا بھی دکھایا۔ پھر حاتم نے ان تمام لوگوں کو جو پتھر کے ہو گئے تھے بادشاہ سے ایک ایک گھوڑا اور راہ کا خرچ دلوایا تاکہ وہ اپنے اپنے وطن کو پہنچے۔ وہ سب لوگ حاتم اور حارث کو دعائیں دیتے ہوئے قطان سے روانہ ہوئے۔ چند روز بعد حارث نے بہت سا مال اسباب حاتم کے ساتھ کر کے اسے نہایت دھوم دھام سے روانہ کیا۔ حاتم کئی مہینوں کے سفر کے بعد بڑے ٹھاٹھ سے شاہ آباد میں داخل ہوا۔ لوگوں نے حسن بانو کو خبر کی کہ حاتم جو حمام گردبار کی خبر لینے گیا تھا نہایت شان و شوکت سے واپس آیا ہے۔ حسن بانو نے اسے اپنے پاس بلایا۔ حاتم نے آ کر تمام احوال شروع سے آخر تک بیان کیا اور وہ ہیرا بھی نکال کر دکھایا۔ ہیرے کی چمک سے حسن بانو کی آنکھیں چندیات سی گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ حاتم نے کہا، اے حسن بانو، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے یہ محنت مشقت اپنے لیے نہیں کی بلکہ خدا واسطے منیر شامی کے لیے برداشت کی۔ اب میرا کہا مانو اور منیر شامی سے شادی کر لو۔ حسن بانو نے خاموشی سے سر جھکایا جو اس بات کا اقرار تھا۔ اس نے حاتم کی بات تسلیم کر لی۔ دوسرے ہی روز منیر شامی اور حسن بانو کی شادی نہایت دھوم دھام سے ہوئی۔ شہزادہ منیر شامی حاتم کے پاؤں میں بچھا بچھا جاتا تھا۔ حاتم نے اسے گلے لگایا، مبارکباد دی اور پھر رخصت چاہی۔ شہزادہ نے اسے زبردستی چند روز اپنے ہاں رکھا اور پھر رخصت کیا۔ حاتم کو حسن بانو کے سوال پورے کرنے میں 10 برس 7 مہینے اور 9 روز لگے، لیکن جب وہ یہ کام پورا کرنے کے بعد یمن کو واپس ہوا تو اس طرح خوش تھا جیسے 2-4 روز ہی میں یمن سے باہر رہا ہو۔ خوشی کا یہ احساس اس وجہ سے بھی تھا کہ اس نے اس مدت میں منیر شامی کی امداد کرنے کے علاوہ خدا کے نام پر اور بہت سے خدا کے بندوں کی مدد کی تھی۔ راستے میں وہ بچھوؤں کے جنگل سے ہو کر ریچھ کی بیٹی یعنی اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیتا گیا جو اتنے عرصے سے وہاں اس کی منتظر تھی۔ یہ سب مہمات سر کر کے اور یہ کارنامے انجام دے کر وہ یمن پہنچا تو پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ حاتم نے اپنی تمام عمر اس طرح کے کاموں میں صرف کی۔ انہی نیکیوں اور سخاوتوں کا نتیجہ ہے کہ حاتم کا نام آج تک زندہ ہے اور سخاوت میں اس کا نام ضرب المثل بن گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔